بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے. سامعین کرام، آج جاتی عمرہ میں کوحرام برپا ہو گیا. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر کیا ہوا. اب میں تفصیل پہ آپ لوگ کے ساتھ آ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سائپر کیس میں عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ٹرائل کو سٹے کر دیا 11 جنوری تک. اب اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں مختصر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جبکہ دوسری طرف جب آپ ایک بندے کے اوپر غیر ناجائز غیر منطقی جب کیسز بناؤ گے تو ہمارے عدلیہ اور ہمارا جو سسٹم ہے آئین اور قانون کے مطابق اس بندے کو تو انصاف مہیا کرے گا. اب اس انصاف سے آپ کے پیٹ میں مروڑ ہوگا. اب اس پہ پریس کانفرنس سے بھی ہوگی اور اب ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش بھی کیا جائے گا. سامعین کرام، تفصیل سے جانے سے پہلے آپ لوگ سے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے حق اور سچ کی آواز آپ لوگ تک نہ پہنچے. اب وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ کا ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا. اس میں کنجوسی نہ کریں. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن دبا دیں. اس کے بعد پھر ویڈیو پہ ایک لائک اور ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں. سامعین کرام، آج جمعرات کا دن عمران خان صاحب کے لیے بہت مفید اور بہت مبارک دن ثابت ہوا. اگرچہ جمعے کا دن شریف برادری کے لیے، شریف خاندان کے لیے، ایک سب عالم کے لیے ایک مبارک دن ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے وہ دن ان کے قسمت کے حساب سے راس نہیں آتا. ان پہ کوئی نہ کوئی فیصلے ہو جاتے ہیں جو ان کے منشا کے خلاف ہوتے ہیں. آج میں میاں گل حسن صاحب نے سائپر کیس کو 11 جنوری تک سٹے کر دیا. اب اس کا یہی ہوا تھا کہ حکومتی ادارے نے ان لوگوں نے یہ بات ایڈمٹ کر لی اور اس بات کو مان لیا کہ ہاں، جو 11 13 14 بندوں کی جو گواہان کی بیان ریکارڈ کی گئی تھی وہ غلط تھی. یہ حکومت بینچ مان رہے اس بات کو. اگرچہ یہ ان کیمرہ ہونا چاہیے تھا. اس میں صرف اور صرف 4 بندوں کا ان کیمرہ اور 9 بندوں کا اوپن کورٹ میں، جبکہ اوپن کورٹ میں وہ کہہ رہے کہ یہ سارے ان کیمرہ ہوئے. جبکہ جس پہ وہاں کے جو میڈیا والے بندے تھے، جو بڑے اچھے ARY سے، دوسرے چینلوں سے، ثاقب بشیر صاحب ہے، حسین چودھری صاحب ہے اور اسد صاحب ہے، یہ لوگ روسٹم پر آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ سر یہ غلط بیانی کر رہے، یہ اوپن ٹرائل نہیں تھا، یہ ان کیمرہ ٹرائل تھا. اور اس میں اگر اوپن ٹرائل تھا تو جج صاحب نے کہا کہ پھر لوگوں کو آپ لوگ کیوں باہر نکال رہے. جبکہ یہ کیس ہونا تھا، یہ سنوائی ہونی تھی جمعے کو. اب جمعے کو تو جج صاحب آئے نہیں. پھر ہفتے کو ان لوگوں نے اپنے منشا کے مطابق ایک دو بندے جو ان کے ڈالی گئی بات کو باہر نکالیں گے، میڈیا والے کو. اگرچہ بدقسمتی سے ایسا ہوا ہے، لیکن اس میں کچھ اچھے بھی جرنلسٹ بھی ہیں. ان لوگوں کو اندر کیا اور اپنی طرف سے ان لوگوں نے کیس ٹرائل کر کے اور آگے چلا کے اور پھر باہر آ کے ان کو اوپن. جبکہ عدالت کی طرف سے یہ سخت تنقید کی گئی تھی کہ اس کو آپ لوگ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اوپن نہیں کرو گے، لیکن حکومتی حلقہ اس کیس کو خود باہر آ کے پریس کانفرنس سے کر رہی ہے اور اس کو اوپن بیان کر رہی ہے. اب جبکہ میاں گل حسن صاحب ایک جگہ پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے اور اس طرح سکتے میں چلا گیا کہ آیا یہ آپ لوگ کر ہی کیا رہے ہو، یہ تو ہونا نہیں تھا. یہ تو میر بانو صاحب نے جو
شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہے، اس نے پھر واویلا کہ یہ واویلا بنایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب جب کہ میاں گل حسن صاحب نے سوالات اٹھائے تو اس کے پس منظر میں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کیس سٹے ہو جائے گی. کیونکہ جو میڈیا کے بندے تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں تھا، یہ ان کیمرہ ٹرائل تھا. تو سامعین کرام، یہ جو سائپر کیس کو 11 جنوری تک سٹے کر دیا گیا، اگر یہ 11 جنوری تک سٹے نہ ہوتا تو یہ ہفتہ جمعہ ہفتہ دن میں یہ کیس اس کی فیصلہ سنانا تھا. اب فیصلہ جب سنانا تو یہ کیس پھر ہائی کورٹ میں عمر فاروق صاحب کے پاس آنا تھا. یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو سب سے بڑی ریلیف ملی. پھر عمر فاروق صاحب نے پچھلے کیسوں کی طرح 60-65 دن اس کو لٹکا کے رکھنا تھا. اس ٹائم تک الیکشن بھی ہو جاتا تھا. اب اس پہ فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا کیونکہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں اورنگزیب صاحب نے اس کو سٹے کر دیا. اب سٹے کا مطلب یہ ہے کہ پھر 11 جنوری کے بعد اس پہ بہت سے باتیں ہوگی کہ یہ ایک ان کیمرہ تھا یا اوپن ٹرائل تھا، کس طرح ہوا تھا، کس نوعیت کا تھا، کیا کیا ہوا تھا. جبکہ اس کے بعد پھر اب صرف ہرڈل ہوگا صرف عمران خان صاحب کے لیے ایک توشہ خانہ کیس میں اس کی کیس معطل ہوا تھا، صرف اس میں 5 سال اس کی سزا برقرار ہے. ان لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ رابطہ کیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر تو یہ سٹے ہو گیا. اب سپریم کورٹ میں سردار طارق مسعود صاحب نے اس پہ ریمارکس دی تھی کہ اس کیس میں 5 بینچ والی رکن بھی بن سکتی ہے، جبکہ لطیف کوسا صاحب کہہ رہے کہ عدالت سزائے بھی معطل کر سکتی ہے اور فیصلہ بھی معطل کر سکتا ہے. اب یہ کیس ہائی کورٹ نے 2 بینچ نے سنا ہے، یہ اب سپریم کورٹ کے 3 بینچ رکن بنے گی اور یہ اس کیس کو سنے گی. اگر یہ کیس معطل ہو گیا اور سزا بھی معطل تو ہوئی ہے، اگر کیس بھی معطل ہو گیا تو عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لیں گے. ابھی اتنا جلدی جیل سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ القادر ٹرسٹ میں اور توشہ خانہ میں وہ ابھی بھی اس کا ٹرائل چل رہا ہے اور وہ اس میں گرفتار ہے. تو اتنا جلدی باہر نہیں آئے گا، لیکن صرف اور صرف یہ ہوگا کہ ان کا الیکشن میں حصہ لے گا، اور جب الیکشن میں حصہ لے گا تو پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے، جاتی عمرہ کے لیے، اور سندھ اور بلوچستان اور پنجاب میں جو منحرف اراکین ہیں ان کے لیے ایک قیامت برپا ہونے والی بات ہوگی کہ جب عمران خان صاحب فیلڈ میں ہوگا، جب عمران خان صاحب کا بلے کا نشان بھی ہوگا اور عمران خان صاحب فیلڈ میں بھی ہوگا، تو پھر یہ سوچنا کہ یہ کیا ہوگا، پھر اس ٹائم دمادم مسکل اندر چلے گا. سامعین کرام، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.